السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے کے لیے فرید گیٹ گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ کا وقت تھا۔ ماموں جان نے ضروری سامان لیا اور سامان لے کر فرید گیٹ سے جیسے ہی نکلے تو اپنا دل تھام کر بیٹھے۔ اب جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی سڑک کے کنارے ان کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے ایک عورت نظر آئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل ویسپا روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ، کوئی موٹر سائیکل رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس عورت کو کہا کہ میرا گھر اس گلی میں ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن عورت خاموش رہی اور بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بہاولپور میں خالی پرانے کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر ماموں جان نے موٹر سائیکل روک کر کہا کہ لیجیے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، بہن وقت نہیں، رات کو ایسے گھر سے نہ نکلا کریں۔ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عورت بولی، بس یہاں روک دیں۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، لیکن یوں لگا کہ موٹر سائیکل پر منو وزن پڑ گیا ہے اور موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی ہو، اور موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو گیا؟ تو وہ عورت بولی کہ یہاں آ کر آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ میں ابھی تک تیرا سارا خون نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بڑھتے ہی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے ان کو نہیں پتہ کہ کیسے راستہ کٹا اور کیسے گھر آ کر انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کر کچھ حواس بحال ہوئے اور گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنتے ہی نانی جان نے کہا کہ کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے تمہارا تصور کر کے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جیسے ہی آنکھ لگتی تو ان کو لگتا کہ ان کے پاؤں پہ کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح ہوتے ہی گھر والوں نے محلے کی عورتوں سے آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے کے لیے گئے، لیکن وہاں کوارٹر کا نام و نشان نہ تھا، صرف کچرے کا ڈھیر تھا۔ آج کی سٹوری بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ سٹوری میں۔
ہارر اسٹوری میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.